ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نجم سورہ نمبر 53 مکمل ہے، جس کے اندر 62 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ ما ضل صاحب وما غوا، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے۔ وما ينطق عن الہوا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وحی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے مضبوط قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستوی، جو نہایت طاقتور ہے سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ آسمان سے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے اور اتر آئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، پھر انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی رسول نے اس کو یعنی جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یعنی آخری حد کی بیری کے قریب۔ عندہا جنت الماویٰ، اس کے نزدیک ہی جنت الماویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور تیسری منات کو جو گھٹیا ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى، یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جس کی وہ آرزو کرے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام زنانہ رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ فعارض امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، لہٰذا اے نبی آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے یعنی منہ موڑے اور صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، اور ان کے علم کی یہی انتہا ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے،
تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذا انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی نہ کرو، وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا جو پھرا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر دینا روک دیا۔ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے صحیفوں میں جو باتیں تھیں انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی مارتا وہی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یقیناً وہ شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بلا شبہ اسی نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے شرکس تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس سنگ باری نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑے گا۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قریب آنے والی یعنی قیامت قریب آ گئی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا پھر اس بات یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نجم سورہ نمبر 53 مکمل سنی جس کے اندر 62 آیتیں ہیں۔ اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی اور یہ جواب دیا کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تذکرہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے، 600 پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھی، تو یہ کہا گیا اللہ تو وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی معراج کرائی، اور تم لوگ لات عزا منات کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو چند نام ہے، نیک لوگوں کے نام ہے، تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں خود سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، ہاں اللہ جب چاہے گا تو سفارش کریں گے اور جس کے لیے چاہے گا سفارش کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے،
کسی کو مفلس بناتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، اور وہ شعرا ستارے کا رب ہے۔ پچھلی بہت ساری قوموں کو اس نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لوگوں اب تو باز آ جاؤ، سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے، انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے، ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے، اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ نجم، سورہ نمبر 53، نجم مانے ستارہ، اس کے اندر 62 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4863، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول سورۃ انزلت فیہا سجدۃ والنجم، پہلی سورہ جو سجدے والی سورہ ہے وہ سورہ نجم ہے۔ قال کہا فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسجد من خلفہ الا رجلا رأیتہ اخذ کفا من تراب فسجد علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنے مٹھی میں مٹی لی اور اس کے بعد اسی پر سجدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کافر ہی مارا گیا۔ فرأیتہ بعد ذالک قتل کافرا وہو امیۃ بن خلف، وہ امیہ بن خلف تھا۔ آئیے آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے ہیں یہ حق ہے، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہا تمہارا ساتھی بہکا ہوا نہیں ہے، تو اللہ نے ستارے کی قسم کھائی۔ اس سے پہلے آپ غور کریں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی اور کئی چیزوں کی قسم کھائی۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی۔ تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، ویسے ہی اللہ بول دیتے تو بات پکی تھی، لیکن قسم کھا کے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اور زیادہ پکی ہے، اس لیے لوگوں کو شک میں نہیں آنا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جو وحی کی جاتی ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 18 کے درمیان غور کیجئے۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم روح الامین ہے۔ کون ہے وہ؟ جبریل امین ہے علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ جبریل امین نے سکھایا ہے۔ علمہ شدید القوی، طاقتور نے ان کو سکھایا، کافی طاقتور ہے وہ، مضبوط ہے وہ، شدید القوی زبردست قوتوں والے ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جو ان کے اوپر وحی کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جو بتایا وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے جبریل امین کو دیکھا، 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4856۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس کے بارے میں أَنَّهُ رَآ جبریل لَهُ 600 جناح، کہ جبریل امین کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور ان کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ تو یہاں جو ہے دیکھنا مراد اللہ کو دیکھنا نہیں بلکہ جبریل امین کو دیکھا، اس لیے کہا دوسری مرتبہ دیکھا، ایک بار اور دیکھا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہے۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ آئیے امی کی بات سن لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4855۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قلت لعائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امتا حل رأى محمد ربہ، امی آپ یہ بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی معراج میں دیکھا؟ فقالت، وہ کہتی ہیں لقد قف شعری مما قلت این انت من ثلاث من حدثکہن فقد کذب۔ تو نے ایسی بات کہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 باتیں تو ایسی ہے جس نے اگر تجھ سے کہا اور اس میں کوئی چیز بیان کی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ ذرا ہم بھی اپنی امی کی بات سن لیں۔ نمبر 1، من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب۔ ثم قرأت سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103، وہ پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں چھو سکتی بلکہ وہ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 جو انہوں نے کہا وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ۔ پھر انہوں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آخری آیت نمبر 34 پڑھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کل کیا ہوگا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ قَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، اور جس نے تجھ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر تبلیغ کی گئی ہے آپ لوگوں کو پہنچائیے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا امی کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 178۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو روشنی ہے، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3887۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو، مرحبا، ویلکم، نیک بیٹا نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر 2 نبی سے ملاقات ہوئی، اس لیے 2 سے دوسرا یاد کر لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، ویلکم، مرحبا، نیک بھائی نیک نبی۔ تیسرے پر جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہی ویلکم کیا۔ 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ویلکم کیا۔ 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ 7ویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا نیک بیٹا نیک نبی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 پر غور کیجئے کہ آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ہاں ان کے حق میں کام آئے گی جس کے حق میں اللہ چاہے گا۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 پر غور کیجئے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے۔
آیت نمبر 38 پر غور کیجیے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے اپنی اپنی پڑی ہوگی، خود محنت کیجیے، دوسرا تھوڑا نہ کام آئے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40۔ یہ کہا گیا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ اگر ہم اور آپ خود محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی محنت کیجیے، اپنی کوشش کیجیے، اسی کا فائدہ ہے، دوسرا کوئی تھوڑے نہ ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 42 سے 55 کے درمیان غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا تذکرہ ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ شیرہ ستارے کا رب ہے۔ اس لیے کہا کہ عرب کے کچھ قبیلے شیرہ ستارے کو پوجا کرتے تھے، اس لیے کہا کہ نہیں، وہ تو شیرہ ستارے کا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو سرمایہ دار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 سے 62 کے درمیان غور کیجئے، حاذا نذیر من النذر الاولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے جیسے پچھلے ڈرانے والے گزر چکے، جب لوگ نہیں مانے تو انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ، ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آنے والی آ گئی، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ فمن ھذا الحدیث تعجبون، اس کے بعد نصیحت کی جا رہی ہے، اب اس بات کے بعد کس بات پر تم لوگ ایمان لاؤ گے، اب اس قرآن کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے، تعجب کیوں کر رہے ہو، قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کہا تم لوگ ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، اب وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سجدے کرو۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں سورہ نجم کے اندر ہے کہ ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور مرتے دم تک ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث۔ جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر